اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک اور اپنے حکم دینے والوں تک پہنچاتے تو ان میں سے جو اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں اسے ضرور سمجھ لیتے، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ میں بغیر تحقیق کے خبریں پہنچانے سے ہمیں منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمیں یہ نقطہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی خبر بھی پہنچے جس میں کوئی امن کی خبر ہو یا خوف کی ہو تو رسول تک پہنچائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہے علماء کرام، وہ آج موجود ہے اس دنیا کے اندر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا ہے۔ علماء کرام کو اگر ایسی کوئی خبر بھی پہنچتی ہے تو اس کو ان کے حوالے کیا جائے یا ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور ان معاملات پر عبور رکھتے ہیں، اور ان معاملات کی جڑ تک وہ پہنچ سکتے ہیں، اور ان معاملات کی حقیقت تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بغیر تحقیق کے خود ہی خبریں پھیلانا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، اور اس سے جو ہے معاشرے کا امن و سکون خراب ہوتا ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔